میں آپ کے سامنے آج حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ دنیا میں بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں۔ سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فارن پالیسی سے۔ میں نے 2 دورے کیے، ایک چائنا کا اور ابھی رشیا کا، روس کا۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احساس دلوایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا ہوں۔ اور جب سے میں نے سیاست شروع کی، بلکہ اس سے پہلے بھی، میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہو وہ آزاد ہو۔ اب آزاد فارن پالیسی کا کیا مطلب ہے؟ آزاد فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنائے، وہ فارن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے۔ اور میں آپ کو اس غلط فارن پالیسی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا، تو میں شروع سے کہتا گیا، میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا 9/11 میں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا۔ تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی، سوویت یونین کے خلاف، جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی، اور پھر 10 سال کے بعد جب پھر شرکت کی 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں، تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے، لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی۔ اور اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا، اور بدقسمتی سے یہ فارن پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ سے 80,000 پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی، ہمارے 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، قبائلی علاقہ تباہ ہوا، ہمیں $150 ارب سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا۔ لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے، ہمارے دوست کے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کرے، ان کو مانے، ان کو لیجٹمائز کرے، اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں سپر پاورز کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو صرف 10 ڈرون اٹیکس ہوئے، لیکن جو 2 ڈیموکریٹک لیڈرز آئے، آصف زرداری اور نواز شریف، 10 سال، ان کے 10 سال میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے۔ اب میں سوال یہ ہے، اور میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ آزاد فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آزاد فارن پالیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے جب آپ بمباری کر رہے ہیں، ہمارے لوگ مار رہے ہیں، اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں، بے قصور لوگ مار رہے ہیں، تو کیا 2 ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی دونوں نے، بلکہ آصف زرداری نے اس کو ایک باب وڈورڈ جو بہت بڑا صحافی ہے امریکہ کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آصف زرداری نے امریکہ کے آرمی چیف کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ڈرون اٹیک سے جو بے قصور لوگ مرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فارن پالیسی کی یہ اس لیے ہے کہ جب ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے
جب ان کے اربوں ڈالرز کی پراپرٹی اور بینک بیلنسز آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج روس کے جو بڑے بڑے بزنس مین، جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں لنڈن اور جن کی پراپرٹیز ہیں وہاں، آج جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے سب فریز کرنے شروع کر دیے، ضبط کرنے شروع کر دیے جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بزنس مین کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکس میں اور مغربی کیپٹلز میں۔ تو اس لیے ہمارے ملک کی پالیسی آزاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں، آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فورن پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہیں، وہ کبھی آزاد فورن پالیسی نہیں بنائیں گے۔ میں نے جتنے بھی دورے کیے، 2 چین کے بڑے امپورٹنٹ دورے تھے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک کو بھی عزت ملی اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا بڑے زبردست۔ ہم نے دونوں جگہ بات چیت کی، خاص طور پہ چین پہ۔ جو روس میں ہم نے جانا تھا، اس لیے ہم نے جانا تھا کہ ہم نے 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے۔ اور دوسری چیز، جو روس ایک ایسا ملک ہے جس میں میرے خیال میں دنیا کی 30% گیس ہے، تو آگے جس طرح پاکستان کی گیس کم ہو رہی ہے، ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معاہدے کیے ہیں کہ ان سے ہم گیس امپورٹ کریں گے۔ اور چین کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اس قوم کے سامنے آ جائے گا کہ جس طرح کے چین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے۔ اب دوسری بات صرف میں نے مختصر کرنی تھی، اس سے پہلے میں جو ملک کے مسائل کے ہم نے حل سوچے، میں نے اور میری ٹیم نے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن دوسری چیز ایک متنازع ایشو بنا ہوا ہے، اس کے اوپر تھوڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی آزادی صحافت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، پیکا لا آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ 2016 میں بنا تھا، اس میں صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں۔ جو سربراہ ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی، جو ملک کا سربراہ ملک کے قانون نہیں توڑتا، اس کو کبھی آزاد صحافت سے، میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اخبار، میڈیا دیکھ لیں، تقریباً 70% خبریں ہمارے خلاف ہیں، ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ قانون کسی وجہ سے لے کے آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گند آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، چائلڈ پورنوگرافی آ رہی ہے، یعنی جو ہمارے اسلامک ویلیوز کی خلاف ورزی، ہمارے چھوڑے دنیا میں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی جو اب ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں۔ میرے پاس ریکارڈ ہے اس وقت کہ 94,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں FIA کے پاس، جس کے اندر گھر کی عورتوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کے خلاف، اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں کیونکہ گند اچھال رہا ہے، فیک نیوز آ رہی ہے، تصویریں گندی دی جا رہی ہیں۔ ابھی تک صرف 38 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 94,000 کیسز میں سے۔ عام لوگوں کو تو چھوڑیں، پرائم منسٹر ایک ملک کو چھوڑیں کہ عمران خان ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ ایک صحافی نے 3 سال پہلے لکھا کہ جی عمران خان کی بیوی گھر سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور جی عمران خان نے کوئی غلط غیر قانونی کام کیا بنی گالا میں۔ میں نے عدالت میں کیس کیا، 3 سال ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ وہی پھر سے صحافی لکھتا ہے اب پھر کہ جی ان کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ ملک کا پرائم منسٹر اگر اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کا اس کے خلاف وہ عورتیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو سوچیں باقی لوگوں کا یہاں کیا ہوگا۔
یہی صحافی جب اس نے نواز شریف کے دوسرے دور میں اس کے کرپشن پہ لکھا تھا، اس کو 3 دن اس نے بند کر کے ڈنڈے مارے تھے. ہم جا رہے ہیں قانونی طور پہ، اور یہ حال ہے کہ یہاں بھی یہ حال ہے کہ ہمارے ایک وزیر کے خلاف کسی خاتون نے لکھا، اس نے انگلینڈ میں جا کے انصاف لیا، ادھر اس کو فائن کیا گیا. اب مراد سعید کے خلاف بات ہے، مراد سعید سوچ رہے ہیں انگلینڈ میں قانون لے جا کے کیس کرنا. شوکت خانم کے اوپر ایک میڈیا ہاؤس جنگ گروپ، انہوں نے شوکت خانم کے اوپر لکھا کہ شوکت خانم کا جو پیسہ ہے وہ تحریک انصاف کو جا رہا ہے. اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ کم از کم شوکت خانم سے پوچھ تو لیتے، ان کا ورژن تو لے لیتے کہ کیسے چیک جو شوکت خانم ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر جا رہا ہے. اب شوکت خانم پہلے ہی ایک نون لیگ نے، حنیف عباسی نے شوکت خانم کے اوپر اسی طرح کہا تھا کہ پیسہ چوری ہو رہا ہے. وہ کیس 10 سال ہو گئے ہیں، وہ لوور کورٹ سے جیت چکی ہے شوکت خانم، 10 سال کے بعد بھی انصاف نہیں. تو اب شوکت خانم انگلینڈ میں جدھر رجسٹرڈ چیریٹی ہے اور امریکہ میں ادھر کیس کرنے جا رہی ہے اسی جنگ گروپ کے اوپر. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. آزادی صحافت کے نام پہ یا مافیاز بیٹھ کے بلیک میل کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں، یا ایسے صحافی بیٹھے ہیں جو پیسے لے کے یہ ساری گند اچھال رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ ساری زندگی میں نے تنقید دیکھی ہے. میں کرکٹ کیپٹن سے مجھے تنقید ہوتی تھی. میں نے سارے مغرب میں دیکھا ہوا ہے کہ کیا ہے. انگلینڈ کے اندر جدھر سے ہم نے جمہوریت کے ویلیوز لے کے آئے ہیں، میں نے انگلینڈ میں ایک کیس لڑا ہے، یہ جو ہرجانے کا کیس، سب سے بڑا ان کا کھلاڑی تھا جس کا میرا کیس ہوا تھا. مجھے پتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی، جو یہاں چیزیں جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ یہی جا کے آپ کسی اور جمہوریت کے اندر کریں. تو میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اتنا ضروری ہے. مجھے اتنے لوگ کال کرتے ہیں، مائیں کال کرتی ہیں، میسیجز دیتی ہیں کہ کس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس کے اوپر میں نے صرف یہ کلیئر کرنا تھا کہ اس کا کوئی آزادی صحافت سے تعلق نہیں ہے. جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو، وہ تو ان کی تو کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ صحیح. اور اچھی صحافت تو ایک اثاثہ ایک معاشرے کا. ان کی جو تنقید ہوتی ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر وزیروں کو آگاہ رکھتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. لیکن یہ بلیک میل کرنا، گند اچھالنا، گھر کی عورتوں کو اس طرح کی چیزیں کہنی. پرائم منسٹر، ملک کا پرائم منسٹر، اب یہ 3 مین اخبار ہیں یہاں. میں نومینیٹ کرتا ہوں آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جب ہماری پارٹی الیکشن جیتتی ہے. 3 مین اخباروں کے فرنٹ پیج پہ آتا ہے کہ جی وہ جادو ٹونے سے یا پتہ نہیں ستارے دیکھ کے اس کو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو سلیکٹ کیا گیا. یہی چیز کہیں بھی انگلینڈ اور مغرب کے اخباروں میں کرتی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے اوپر اتنا بڑا ہرجانہ ہونا تھا کہ ان کی شاید اخبار ہی بند ہو جاتے. اب میں دوسری چیز پہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اب ہمارے جو حالات ہیں ان کے اوپر ہم نے اب کیا بڑی محنت کر کے ہم نے کیا تجویزیں سوچی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے کہ میں آپ کو صرف یہ یاد کرانا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری ہے یاد کرنا، کیونکہ اگر تو مجھے سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا. آج اسی پر بتاتے کہ وہ حالات تب یہ تھے تو اب آپ نے کیا کیا ہے. تو جب ہمیں اکانومی ملی تھی 2018 میں، جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا، اندرونی بھی فسکل ڈیفیسٹ بھی اور بیرونی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ مشکل سے 3 ہفتے کی بھی ایکسپورٹس کے لیے، امپورٹس کے لیے کافی نہیں تھے. ہماری کئی باہر کی لائبلٹیز جو تھی ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے. یہ وہ پاکستان ملا تھا. اور اس کے بعد اتنے مشکل وقت سے نکلتے ہوئے اس کے بعد ہم کرونا آ گیا. اب کرونا کا میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے جو کرونا آیا.
دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ہوئے، اچھی بھلی اکانومیز اجڑ گئی. برطانیہ، ہندوستان جو بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا اس کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس پہلے ہی مشکل حالات تھے. ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0.2% بھی نہیں تھی. تو پہلے ہی برے حالات تھے، اوپر سے کرونا آ گیا. تو اس کرونا کے وبا سے جس طرح پاکستان نے ڈیل کیا اور کرتا آیا وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا. لیکن اس کے بعد دو اور چیزیں ہو گئیں. جب کیونکہ پہلے تو کرونا آ کے لاک ڈاؤنز ہو گئے، اس کے اپنے مسئلے آئے. اس کے بعد جب لاک ڈاؤنز اٹھنے شروع ہوئے تو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی. اس سے ایک کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں، یعنی جو کموڈٹیز تھیں وہ تاریخی مہنگی ہو گئی. اس سے کیا ہوا کہ دنیا کے اندر مہنگائی آ گئی، انفلیشن آ گئی. تو میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اب میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا سے علیحدہ تو نہیں ہے نا.